بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ 18 مئی کی آج تاریخ ہے اور کرنٹ افیئرس کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں اس میں تاریخیں بتانا ذرا امپورٹنٹ ہوتا ہے، پھر کوئی بھی نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو اکارڈنگلی بندہ اس کو ریفر کر سکے۔ گزشتہ ہفتے تم پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، بڑا جشن کا ماحول ہے اور گزشتہ شب کو بھی ایک بڑی سگنیفیکنٹ ایک چیز تھی، پی ایس ایل کی ری لانچنگ سیریمنی جو ایک طریقے سے ہوئی ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد کی بڑی عوام تو اس میں شریک ہی تھی، لیکن پورے پاکستان کی توجہ اس وقت جو ہے وہ زیادہ اس میں اس جانب مبذول ہوگی جب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر خود بنفس نفیس جو ہے وہ اس تقریب میں، اس پبلک تقریب میں خود تشریف لے آئے اور ہزاروں کے اس مجمع میں جن کا تعلق پاکستان کی عام عوام سے تھا، بہت عرصے کے بعد ایسے مناظر دیکھنے میں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے ان کے درمیان میں موجود تھے اور یہ کوئی کسی کینٹ میں ہونے والی تقریب نہیں تھی، کسی کیڈٹ کالج کی تقریب نہیں تھی، یہ کسی اے پی ایس کی تقریب نہیں تھی، یہ بالکل عوام پاکستان، عام عوام۔ اور اس کے اور بہت سے لوگ جو ہے وہ شاید یہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ جی اپنی فوجی یا پھر اپنی بسیں بھر کے لے آئے ہوں گے، ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ کل کے میچ کے لیے جو پرانے پاسز تھے وہ بھی ویلڈ تھے، جو لوگوں نے 8 مئی کو خرید لیے تھے اور جس کے بعد جنگ کی وجہ سے میچ ممکن نہیں ہو پایا تھا، تو وہ والے پاسز بھی ویلڈ قرار دیے گئے تھے اور ان پاسز کے حامل کئی لوگ جو ہے وہ اسٹیڈیم میں موجود تھے۔ کئی لوگوں کو بڑا اندیشہ ہو سکتا تھا کہ یار اتنا بڑا کراؤڈ ہے، عوام کی بڑی تعداد شریک ہے، تو کسی بھی جانب سے کوئی بھی نعرہ لگ سکتا ہے، کوئی بھی 804 کا پرستار وہاں پہ موجود ہو سکتا ہے، اور ایک بھی اگر ایک سائڈ سے بھی نعرہ لگ گیا قیدی نمبر 804 اور کچھ موقعوں پہ اسٹیڈیمز میں لگتے بھی رہے تو پھر ایک بڑا عجیب سا سینیریو کریٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ پورے کا پورا اسٹیڈیم اور عوام کسی ایک نعرے پہ اگر ان کا اتفاق تھا تو وہ پاکستان زندہ باد اور نعرے تکبیر اور اس طرح کے بہت سارے ہولسٹک اور پیٹریوٹک جو ہیں وہ سمبلز ہمیں دیکھنے میں آئے۔ بڑا خوش کن منظر تھا جس کا اصل مقصد جو بیسکلی تھا، اچھا منظر کا خوش کن ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اصل چیز ہے وہ میسیجنگ، جو میسیجنگ کرنے کے لیے جنرل عاصم منیر وہاں پہ خود موجود تھا، آئی ایس پی اور اپنی باقی ٹیم کے ساتھ۔ وہ میسیجنگ تھی انڈین میڈیا کا اس پروپیگنڈے کے جواب میں، جو کہ بڑے تم تراک سے وہاں پہ انڈین میڈیا نے یہ بہت سارے جھوٹوں کے ساتھ یہ بھی ایک جھوٹ بولا تھا کہ راولپنڈی کا اسٹیڈیم مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، اسٹیڈیم کے پاس بامبنگ ہوئی ہے، راستے بھی تباہ ہو گئے ہیں، اسٹیڈیم بھی تباہ ہو گیا، اور وہاں پہ نہ کوئی انٹرنیشنل پلیئر آئے گا، نہ انٹرنیشنل کرکٹ ہوگی اور نہ ہی پی ایس ایل ہوگی۔ تو بڑا ضروری تھا کہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ خود اس پروپیگنڈا کو نیست و نابود کرنے کے لیے، کرکٹ کی رونقوں کو بحال کرنے کے لیے، دشمن کو جواب دینے کے لیے، قوم کو حوصلہ فراہم کرنے کے لیے خود وہاں پر آئیں اور بڑے پیمانے کے اوپر جو ایک میسیجنگ ہو۔ اور بڑے عرصے کے بعد پوری قوم نے جو وہ جم کے ایک تقریب دیکھی، اور ہماری دیکھنے کی غور بھی خوشگوار وجہ وہاں پہ جب ہم نے دیکھا کہ حمزہ علی باسی بھائی وہاں پہ ہوسٹنگ کر رہے ہیں اور بڑے پرجوش انداز میں نعرے بازی بھی کر رہے ہیں اور پورے ایک ایموشنل طریقے سے اس سچویشن کو انجوائے کر رہے ہیں، اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ حمزہ بھائی کے بھی جذبات جو ہیں وہ موجود ہیں، اور جہاں وہ ریشنلزم کی، لاجکس کی، آرگیومنٹس کی، فیکٹس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بہرحال جو ایموشنز اور جذبات ہوتے ہیں اس کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ امید ہے کہ حمزہ بھائی کو بھی اس چیز کا اندازہ ہوگا، خیر ان سے ہماری گپ شپ چلتی رہتی ہے۔ خیر یہ تو انٹرنلی ہماری سچویشن ہے جو کہ ہم دشمن کے مقابلے، اپنے مشترکہ دشمن کے مقابلے میں کر رہے ہیں، بھارت کے مقابلے میں، لیکن زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں جو آستین کے سانپوں سے پالا پڑا ہوا ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ ایک تو آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا تھا کہ جنگ سے پہلے بہت سارے جو موہت پیرزادہ، آفتاب اقبال اور جو پوری لاٹ ہے، عمران ریاض خان، شہباز گل، ان کی کس قسم کی رپورٹنگ اور کس قسم کی تنزیہ گفتگو کر رہے ہیں فوج کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں۔ اچھا جنگ سے پہلے تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ان کو کسی حد تک چلیں رعایت دی جا سکتی تھی، آپ کے تجزیے کی غلطی ہو سکتی ہے، آپ کی پریڈکشن کی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جنگ کے ہو جانے کے بعد جب دونوں ممالک اپنی اپنی وکٹریز کلیم کرنے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں اور obviously فیکٹس کا پلڑا پاکستان کے حق میں بھاری ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے، بہت سارے فیکٹس اینڈ فگرز بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن جنگ ہونے کے باوجود آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی اپنی خباثت سے باز نہیں آ رہے، اور جنگ ہو جانے کے بعد گزشتہ 48 گھنٹے کے اندر ان صاحبان کی جو گفتگو ہے وہ اگر میں اپنے کانوں سے نہ سنتا تو میں کبھی بھی یقین نہ کرتا کہ یار یہ لوگ اس حد تک بھی گر سکتے ہیں۔ اور آپ میں سے جن لوگوں نے وہ گفتگو نہیں سنی ان کو سن کے بھی حیرانی ہوگی کہ یہ لوگ فرما رہے ہیں کہ یہ ملی بھگت تھی۔ ملی بھگت سے مراد کہ پاکستان اور انڈیا کا مکمگا، یہ جو ورڈ ان کا پرانا ورڈ ان کے منہ میں ڈال دیا گیا کہ ٹپکل وہی کہ مکمگا، کہ پاکستان انڈیا کا مکمگا تھا، ملی بھگت تھی اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے انہوں نے یہ کیا، ورنہ پھر یہ تو نہ ہوتا اور وہ نہ ہوتا۔ اچھا دلچسپ بات یہ کہ سب کا جو موقف ہے وہ ایک ہے کہ مکمگا تھا، لیکن سب کے دلائل مختلف ہیں۔ یہ ایک عجیب سا جو ہے وہ طرز عمل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سب کے مختلف ذرائع ہیں، سب کے ذرائع مختلف ہیں، سب کے دلائل مختلف، اور اپنے اپنے حساب سے وہ ایک چیز کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاک فوج نے جو ہے وہ ملی بھگت سے انڈیا کے ساتھ یہ ساری کی ساری ڈرامے بازی کی ہے۔ ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جے شنکر کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس نے کلی کھول دی ہے، اس نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مودی کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ تم نے ہم پہ ہی حملہ کر دیا، یہ ہمارے دلیل ہے۔ ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے موہت پیرزادہ ارسطو اعظم، مشرق و مغرب کا فلسفہ گھول کے پی جانے والے ڈاکٹر موہت پیرزادہ، وہ فرما رہے ہیں کہ ہماری فضائیہ کی عزت بچ گئی ہے، اگر مزید 48 گھنٹے بھی جنگ جاری رہتی تو پاکستان کی فضائیہ جو ہے وہ ایکسپوز ہونے والی تھی، ملیا میٹ ہو جانے والی تھی۔ ورڈ استعمال کر رہے ہیں وڈ ہیو بین کرپل ڈاؤن، پاکستان کی فضائیہ کرپل ڈاؤن کر جانی تھی اگر مزید 48 گھنٹے جنگ جاری رہتی۔ حالانکہ ان کو شرم نہیں آتی کہ پوری کی پوری دنیا اس وقت پاکستان کی ایئر فورس کی جو جنگی قابلیت ہے، جو وار اسٹریٹجی ہے، جو کارنامہ انہوں نے صحیح معنوں میں سر انجام دی ہے،
اس کے گن گا رہی ہے, اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے, اسے حیران ہے, باقاعدہ طور پہ حیران ہے کہ ان کی ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ پرفارم کیا ہے اور جس طریقے سے کمپلیٹلی ناک آؤٹ کیا ہے انڈیا کی فضائیہ کو. اور یہ ہمارے اپنے اندر کے آستین کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اگر مزید 48 گھنٹے جنگ جاری رہتی تو ہماری ایئر فورس ٹرپل ڈاؤن کر دیں. اور پچھلے 48 گھنٹوں میں انڈین میڈیا کے اوپر گوسوامی اور بہت سارے دوسرے کارٹونوں کے بجائے ان لوگوں کا راج ہے, ڈاکٹر محمد پیرزادہ کا, آفتاب اقبال کا, شہباز گل کا, عمران ریاض کا, ان لوگوں کو انڈین میڈیا کوٹ کر رہا ہے. یہ ٹویٹ کے اسکرین شاٹس ہم آپ کے سامنے لگا رہے ہیں, کچھ کو کوٹ بھی کر رہے ہیں. برکھا دت سے لے کے انڈین میڈیا کے سارے جو ان کے سو کالڈ کریڈیبل سورسز ہیں وہ سارے کے سارے ان کے پاس اپنی باتیں ختم ہو گئی ہیں. وہ ان کی ٹویٹس کو بطور ہتھیار استعمال کر کے کہ یہ دیکھیں فائنلی پاکستانی جرنلسٹ نے جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا, اعتراف شکست کر لیا. ایسے لوگوں سے ہم گزارش کرنا چاہیں گے کہ ان لوگوں کا پاکستان کے مفادات سے, پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی یہ لوگ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو ان کو کوٹ کر کے آپ لوگ اپنے پوائنٹ کو ثابت نہیں کر سکتے. اب ہمیں اپنے اس سوال کا جواب مل رہا ہے کہ جس میں ہم یہ حیران ہو کے سوچ رہے تھے کہ ان کے چینلز انڈیا میں بین کیوں نہیں ہوئے, جب جیو سے لے کے ARY تک سارے کے سارے مین اسٹریم چینلز بھی اور بہت سارے یوٹیوبرز بھی بین ہو رہے ہیں. تو یہ جو 4-5 کا ٹولہ ہے, ان کے چینلز کیوں بین نہیں ہوئے؟ ان کے بین کیا ہونے سے ان کے تو کوٹ کر رہے ہیں یہ لوگ اپنے اپنے میڈیا پہ. گزشتہ 6 گھنٹے میں ہونے والی ٹویٹس ہیں جو امتیاز محمود فرام انڈیا, وہ سشانت مہتا, بھرکا دت اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے محمد پیرزادہ کے شرمناک سٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ کوٹ کر رہے ہیں, جبکہ حقائق ہیں, حقائق اور سٹوریز کا آنا ابھی تک جاری ہے. مشاہد حسین سید صاحب اور ان جیسے بہت سے جو کریڈیبل سورسز ہیں اگر آپ ان کو سنیں, اور CNN سے BBC تک آپ کو بہت سے انٹرنیشنل بھی جرنلسٹ جو ہیں وہ کوٹ کرتے ہوئے مل جائیں گے کہ 88 گھنٹوں کی اس جنگ نے پورے کے پورے جنوبی ایشیا کی سیاست کا نقشہ بدل دیا ہے. پاکستان کی حیثیت ایک طریقے سے بالکل چینج ہو گئی, اور سب سے زیادہ کوئی ملک اگر پریشان ہے تو وہ انڈیا ہے, اور انڈیا کے بعد کوئی پریشان ہے تو وہ یہ 4-5 کا ٹولہ ہے تو مسلسل یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے کہ یہ ملی بھگت تھی. خیر, وہ جو میں عرض کر رہا تھا, گزارش کر رہا تھا کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ رپورٹ ہونے کا سلسلہ جاری ہے. ایئر فورس کے جو کارنامے ہیں, ایئر فورس کے جو اچیومنٹ ہے, اس میں ڈاگ فائٹ کی تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ قائم کیا. اوبیسلی جو نئے جنگی جہاز آئے ہیں, جو ماڈرن ڈاگ فائٹ ہے فضائیہ کے اندر, اس کے اندر جو فزیکل ڈسٹینس ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے, اور کئی 100 نوٹیکل مائل سے جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنا, کو لاک کرنا اور اس کو لاک کر کے ٹارگٹ کرنا, یہ اصل جو ہے وہ اچیومنٹ اب گردانی جاتی ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی فضائیہ نے ایک بہت بڑا کارنامہ یہ سر انجام دیا کہ 98 نوٹیکل مائلز یعنی کہ 198 کلومیٹر, 98 نوٹیکل مائلز یعنی کہ 198 کلومیٹر آپ حساب لگا لیں کہ لاہور سے اندازاً گجرانوالہ آپ کہہ لیں کہ فزیکلی آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے اپنے ٹارگٹ کو, لیکن ریڈار کے تھرو اپنے 198 کلومیٹرز کے فاصلے پر موجود اپنے ٹارگٹ کو آپ لاک کرتے ہیں ریڈار کے تھرو, اس کے بعد ہٹ کرتے ہیں, اس کے بعد جو آپ کا نشانہ صحیح جگہ پہ لگتا ہے اپنے ٹارگٹ کو آپ اچیو کرتے ہیں. اس طریقے سے اپنے ٹارگٹ کو لاک کرتے ہوئے پاکستان کی فضائیہ نے 6 جہازوں کو گرایا, اور اس پوری کی پوری ڈاگ فائٹ کے اندر پاکستان کا ایک بھی طیارہ وہ گرانے میں ناکام رہے. اور جس طریقے سے ایگریسو اٹیک پاکستان نے پلان کیا, ان کو ایک طریقے سے بوکھلا گئے, چاہے پھر رفائل تھا یا پھر جتنے دوسرے بھی ان کی ٹیکنالوجی تھی جن کے اوپر ان کو بہت ناز تھا کہ یہ جہاز اور یہ ٹیکنالوجی ہے وہ بالکل نیست و نابود کر دے گی. اور اوبیسلی امپیریکل ایویڈنسز بہت سارے دیکھیں یا بہت سارے جو ان کے فیکٹس دیکھیں یا ان کے اسپیسیفکیشنز دیکھیں تو ان میں ایسی صلاحیت تھی, ان میں ایسے فیچرز تھے کہ وہ پاکستان کے لیے بہت بڑی پریشانی کا باعث بن سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کا پھر شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے فضائیہ کو اللہ نے یہ طاقت دی کہ نہ صرف ان کے رفائل گرائے بلکہ 6 ٹارگٹس اپنی بہت مہارت سے اچیو کیا. جیسے پاکستان کا جو اسٹریٹجک پارٹنر ہے چائنا, اس کا اعتماد پاکستان نے بڑھا, اور جو انڈیا کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے جس نے انڈیا کو سارے کے سارے اسلحے فراہم کیے تھے وہ انتہائی شرمندگی سے دوچار ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی جس کو یہ سارے لوگ ایک زمانے میں بڑا کوٹ کرتے رہے, ایک زمانے میں ان کے لیے حرف آخر ہوتا تھا BBC, CNN اور فائنینشیل ٹائمز, اور سارے کے سارے اس میں ان کے آرٹیکلز بھی آتے رہے. لیکن اب جب وہ یہ والے فیکٹس رپورٹ کریں تو اس طرف سے انہوں نے آنکھیں اپنی بند کی ہوئی, اور یہ اپنی جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی شوریاں چھوڑ رہے ہیں اور کمپلیٹلی اگینسٹ دی نیشنل انٹرسٹ. آفتاب اقبال صاحب نے جو ہے وہ کل بڑے ایک شکوے کے انداز میں ولاگ بھی بنایا کہ جی مجھے ٹرولنگ بہت زیادہ کر رہے ہیں, مجھے اس پہ کوئی تکلیف نہیں ہو رہی, لیکن میں جواب دینا چاہوں گا کہ میری اپنی رائے ہے تو میں کیوں اپنی رائے کا اظہار نہ کروں, میرا تجزیہ ہے جو مجھے صحیح لگ رہا ہے میں بیان کر رہا ہوں. سر یہاں پہ پوائنٹ یہی ہے کہ آپ کا تجزیہ ایک تو غلط معلومات پہ, غلط فیکٹس پہ مبنی ہے, اور دوسرا سب سے بڑا پوائنٹ یہ کہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف مسلسل اب ہرزہ سرائی کے مرتکب ہو رہے ہیں. آپ کی غلط رپورٹنگ کا فائدہ دشمن اٹھا رہا ہے. بہرحال ان کے اس ترجمے سے بندہ حیران ہو کے یہ سوچتا ہے کہ انہوں نے کیا پاکستان دوبارہ واپس نہ آنے کی قسم کھا لی ہے, کیا انہوں نے واپس دوبارہ پاکستان کبھی بھی نہیں آنا. ایک تو ہوتا ہے اختلاف جو کہ اسٹیبلشمنٹ سے گلے شکوے کرتے رہتے ہیں, اختلافات کرتے رہتے ہیں, ہم بھی کرتے رہتے ہیں, ماضی میں بہت سے لوگ کرتے رہے ہیں, لیکن اپنی اس حد کو کراس نہیں کرتے جہاں کہ آپ نیشنل انٹرسٹ سے ہٹ کے آپ دشمن کی سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں. تو کیا ان لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ
اس پاکستان میں دوبارہ قدم نہیں رکھنا اور اسی طریقے سے بھگوڑا بن کے دوسرے ممالک کی شہریت اختیار کر کے پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرنی ہے. بہت ساری ٹرولنگ جو ہو رہی ہے ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے, نہ ہی ذاتی اٹیکس کریں گے. بہت سے لوگوں نے آپ کے بارے میں بہت ساری باتیں کر دی ہیں, آپ خود دیکھ رہے ہوں گے. آپ کی ولدیت کے اوپر بھی لوگوں نے بہت سارے ولاگز بنا دیے اور میں حیران ہوں کہ اب تک آپ نے کوئی تردید یا وہ کیوں نہیں اٹھائی ہے. ایک بڑا چینل ہے, 3.5 لاکھ ان کے سبسکرائبرز ہیں اور لاکھوں میں ان کے ویوز آتے ہیں. انہوں نے یہ بہرحال ابھی اسی دنوں میں یہ کلیم کیا کہ آپ کا کہ آفتاب اقبال صاحب جو انڈین پاسپورٹ لے چکے ہیں. اگین یہ ہمارا کلیم نہیں ہے, نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے, لیکن جب آپ اس طرح کی رپورٹنگ کر رہے ہیں تو بادل نخواستہ ہمارا دماغ یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی آپ ایسی کوئی حرکت کر بیٹھے ہیں, کیونکہ جس ملک کے نیشنل انٹرسٹ کو آپ سرو کر رہے ہیں وہ تو اس وقت اور کوئی نہیں, بھارت ہے. ہمیں ہمدردی ہے عمران خان صاحب سے. کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی تھوڑا بہت جو ہے وہ امکانات پیدا ہونے کی کوئی کوشش پیدا ہوتی ہے, کچھ آثار تھوڑے بہت نظر آنا شروع ہوتے ہیں, یا ہلکے پھلکے بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ یار اب شاید کوئی امکانات پیدا ہوں کہ برف پگھلے خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین کو معاملات آگے چلیں. ہماری خواہش ہے کہ خان صاحب جلد از جلد رہا ہوں, لیکن خان صاحب کی رہائی میں ان کے معاملات آگے بڑھنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہیں وہ یہ 4 سے 5 یوٹیوبرز ہیں, پولیٹیکل فگرز نہیں. یہ 4 سے 5 یوٹیوبرز جو اس وقت پاکستان کی حدود سے باہر ہیں. آپ پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمنٹری پارٹی ہے, اچھا وہ لوگ مکمل ارریلیونٹ ہیں, وہ ایک بالکل الگ پارٹی نظر آتے ہیں, اور یہ 4-5 یوٹیوبر ایک بالکل الگ پارٹی نظر آتے ہیں, اور خان صاحب ان کے درمیان میں ایک بالکل الگ سی چیز نظر آتے ہیں جن تک بڑی فلٹرڈ قسم کی انفارمیشن پہنچتی ہے, اور وہ بیچارے اسی کے مطابق کچھ نہ کچھ اپنا بیان دے دیتے ہیں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے, خان صاحب کی رہائی میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ یہی یوٹیوبرز ہیں جن کے اپنے اس وقت مزے لگے ہوئے ہیں, جنہوں نے زندگی میں کبھی اتنے پیسے نہیں کمائے جو یہ اس وقت کما رہے ہیں. آپ ان کی پوری زندگی کی کمائی, ان کی جابز, ان کا کیریئر دیکھ لیں, اور ان کی آج کل کی لاکھوں ڈالرز کی کمائی دیکھ لیں جو کہ یوٹیوب کے تھرو ہو رہی ہے. آپ کو کبھی اتنی بڑی کیریئر گروتھ ان کی زندگی میں نظر نہیں آئے گی, اور ممکن ہے ان میں سے کئی لوگوں کی خواہشوں کا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے, UK امریکہ میں بیٹھے رہیں, ولاگز بنتے رہیں, پیسے بھی آئیں, ویورشپ بھی آئے, کیونکہ خان صاحب کے نام پہ ویورشپ تو ہے. اور یہی وجہ کہ خان صاحب پریکٹیکلی اس وقت کمپلیٹلی ارریلیونٹ ہیں. یہ جو بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ نجم سیٹھی صاحب کی خبر کی روشنی میں انہوں نے یہ رپورٹ فرمایا مبینہ طور پر کہ خان صاحب کو جیل کے اندر بریفنگ دی گئی ہے, اور ایسے بریفنگ دی گئی کہ جس طرح کسی وزیر اعظم کو بریفنگ دی جاتی ہے. اچھا, عام طور پر نجم سیٹھی صاحب کی چڑیا ان کے لیے انتہائی انکریڈیبل اور انتہائی فضول سورس ہے, وہ بڑے عجیب و غریب الفاظ استعمال کرتے ہیں, لیکن اس خبر کو انہوں نے اچک لیا کہ ملٹیپل سورسز تردید کر چکے ہیں کہ یہ خبر درست نہیں ہے, اور کوئی سینس بھی اس کی نہیں بنتی. مطلب پوری ریاست جو ہے وہ ایک طریقے سے حالت جنگ میں ہے, اور اس موقع کے اوپر خان صاحب کو بریفنگ کیوں دینی؟ خان صاحب نے ایسا کیا کرنا تھا؟ خان صاحب کا کیا رول تھا جنگ کے اندر؟ یا پھر بریفنگ کے بعد بھی خان صاحب نے ایسا کیا کر لینا تھا, یا پھر کیا کر لیا ہے جس سے کوئی انڈیا کو فرق پڑنا تھا, پاکستان کو فرق پڑنا تھا؟ ایک نان سینس سی بات ہے. لیکن اگین پوائنٹ وہی ہے کہ چینلز اور دھندا اور ویورشپ چلنی ہے خان کے نام پہ. خان صاحب کی طرف سے کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہونی نہیں ہے, کوئی نئی خبر نہیں ہے, کوئی نئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, لیکن اس بندے کا نام چاہیے اپنی ویورشپ کے لیے, اس بندے کا نام, اس بندے کی تصویر چاہیے اپنے تھمبنیل کے اندر. ڈیلی کی نئی سٹوری دینی ہے. پچھلے 2 سالوں سے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے, ڈیٹ پہ ڈیٹ دے رہے ہیں کہ 1 مہینے کی گیم ہے, 2 مہینے کی گیم ہے, خان صاحب باہر آنے والے ہیں, برف پگھل رہی ہے, برف نہیں پگھل رہی, خان صاحب کے ساتھ یہ ہونے والا ہے, خان صاحب کی جان خطرے میں ہے, جنگ لگی ہے, خان صاحب کو منتقل کیا جائے, جنگ لگی ہے, خان صاحب کو رہا کیا جائے. خان خان خان, چاہے کوئی ریلیونس ہے چاہے ریلیونس نہیں ہے, اس بندے کے نام پہ ڈالرز کمانے. خان صاحب نے اپنے وقت پہ واپس آنا ہے, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کر کے آنا ہے, اور کوئی بعید نہیں کہ آنے کے بعد سب سے پہلے ان 4-5 لوگوں کو اپنے سے آگ کر دیں, وہ اعلان اللہ تعلق ہی کر دیں کہ ان سے میرا کوئی تعلق نہیں. اور اوبیسلی پارلیمنٹری جو ان کی پارٹی ہے, یہ جو پولیٹیکل فگرز ہیں انہیں کا تعلق ہونا چاہیے. بہت سے سادہ لوگ پاکستانی جو ہیں وہ اپنی امیدیں بڑی مخلص بڑے اخلاص کے ساتھ خان صاحب سے وابستہ کی ہوئے. خان صاحب سے امیدیں وابستہ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن خدا را ان 4 سے 5 یوٹیوبرز جو ہیں ان کے داروں کے اوپر ضرور آپ نگاہ رکھیں کہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ کوئی کس طرح دے سکتا ہے. خان صاحب سے جو محبت ہے اوبیسلی سب سے بڑی اس کی وجہ پاکستان, نیشنل انٹرسٹ, حب الوطنی, پاکستانیت, نیشنل انٹرسٹ, یہی وہ چیزیں. خان صاحب سے محبت کرنے والوں کو خان صاحب سے پیار کیوں ہے؟ اسی وجہ سے کہ پاکستان کے لیے وہ بہتر ہے. تو جو بندہ پاکستان کے خلاف اس ٹائم کام کر رہا ہے ان سے وابستگی آپ کی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور دوسری ایک اور کم بختی یہ بھی ہے نا کہ ان کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس سے بھی نا اہل ترین لوگ جو ہے وہ سب پاکستان کے اندر موجود نہیں ہیں. ان سے فارغ ہو کے کپڑے جھاڑ کے بندہ جب طرف اس طرف آتے تو شکلیں دیکھنی پڑتی ہیں عظمیٰ بخاری کی, مریم اورنگزیب کی, اور ان کی بھونگیوں کی, اور ان کی عجیب و غریب قسم کی اسٹیٹمنٹس کی. تو بندہ پھر کدھر جائے؟ تو اگین بات وہی ہے پھر جو رمضان سے پہلے سے ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ پٹواری یا یوتھیا ہو, اس کے درمیان میں بہت ساری اسپیس ہے جس کے اندر 20 سے 25 کروڑ عوام جو ہے فال کرتی ہے. اگر پاکستان کی آبادی 30 کروڑ ہے. وزیر اعظم صاحب ہمارے نے فرمایا کہ اس رات کو, اس فیصلہ کن رات کو جس میں جنگ لگی ہوئی تھی, نماز فجر پڑھ کے وہ سوئمنگ کرنے چلے گئے,
اور اپنے سیکرٹری کو انہوں نے فرمایا کہ جیسے کوئی کال آئے تو تم نے مجھے بتانا ہے اور میری بات کروانی ہے. سوچنے کی بات ہے, پاکستان کا ایک عام شہری, میں اور آپ جس کی جو بھی روٹین ہوتی ہے, ہر بندہ اپنی روٹین سے ہٹ کے کچھ نہ کچھ کر رہا تھا. ہم تمام لوگ سٹک تھے صرف ایک پوائنٹ کے اوپر کہ پاکستان کا کیا بنے گا, ہماری نیشنل سیکیورٹی کا کیا بنے گا. ابھی کوئی بم شاید ہمارے اوپر آ جائے. بہت سے لوگ اس ڈر میں تھے کہ ابھی کوئی بم شاید ہمارے آس پاس کو گرے آگے, کوئی ڈرون ہمارے اوپر سے گزر رہے تھے. اور ہمارے ملک کا چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم پاکستان سوئمنگ کر رہا تھا. یار آپ نے اپنی روٹین چینج نہیں کی, آپ اس عالم میں سوئمنگ کرنے چلے گئے, آپ نے خود ہی اپنے کپڑے اتار دیے سوئمنگ کے لیے. اور بعد میں تقریر میں یہ بتا کے جو ہے وہ اپنے کردار سے بھی کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ خیر آپ کو شاید وہ فیڈ بیک دیا گیا. جنگ کے فوری بعد ایک تقریر کی تھی جس میں بہت سے لوگوں نے تنقید کی کہ آپ کا لہجہ جو ہے بڑا ٹپکل ہے, بڑا مشرین انداز اختیار کیا آپ نے. شاید اس کے بعد زیادہ نیچرل ہونے کے لیے زیادہ ہی نیچرل ہو گئے اور آپ نے بہت ساری ایسی باتیں بتا دی ہیں جو کہ نہیں بتانے کی تھیں. بہرحال اب آپ نے بتا دی ہیں تو یہ بھی بڑی ایک ڈس اپوائنٹنگ چیز ہے کہ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان جو ہے وہ عین حالت جنگ میں تیراکی فرما رہے تھے اور ڈبکیاں لگا رہے تھے. بہرحال اسٹیٹمنٹ سے وہ جو ساری نون لیگ کا بیانیہ, جو نون لیگ کا بونڈا سا بیانیہ تھا جو کہ بعد میں بنانے کی ٹرائی کی کہ پورے کا پورا ڈیزائن جو وہ میاں صاحب نے بنایا ہے, تو غالباً میاں صاحب بھی کہیں ڈبکیاں لگا رہے تھے اور وہاں پہ مشترکہ کوئی اسٹریٹجی ترتیب دی جا رہی تھی. اس والے بیانیے کا بھانڈا پھوڑنے کے لیے کافی ہے. اور دیکھیں پاکستان میں جو کچھ برا ہوتا رہا ہے اس کا قصوروار اور ذمہ دار بھی ہم فوج کو ٹھہراتے رہے. اور اب یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں کچھ اچھا ہو رہا ہے تو اس کا قصوروار ہم کسی اور کو ٹھہرا دیں. اس کی بھی تمام ذمہ داری یا اس کا بھی تمام کریڈٹ وہ افواج پاکستان کا ہے, وہ ہماری فضائیہ کا ہے, وہ ہماری بری اور بحری فوج کا ہے. کیونکہ جو کرا رہا ہے وہ فوج کرا رہی ہے, چاہے کوئی اچھا کروا رہا ہے کوئی برا کروا رہا ہے. اور اس ٹائم پہ آبویسلی اچھا ہو رہا ہے, فوج اپنا رول نبھا رہی ہے, اپنا نیشنل انٹرسٹ سرو کر رہی ہے. اور اس موقع کے اوپر, اس پوائنٹ کے اوپر پوری کی پوری قوم, ہم سب کے سب یک زبان ہو گئے, اپنی فوج کے ساتھ ہیں, ان کے شانہ بہ شانہ ہیں. اور ہماری دعائیں اور نیک تمنائیں اپنی فوج کے ساتھ ہیں. اور اسی اعتماد کے اوپر پورا اترتے ہوئے فوج نے ہمارے دل جیتے ہیں اور دشمن کے دان کھٹے کیے ہیں.